السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے محترم بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے اس بابے کی۔ بابا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، اور اصل میں یہ بابا اس واقعے کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہے کہ امیر المومنین امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیسے انصاف پسند بادشاہ تھے، خلیفہ تھے اور حکمران تھے۔ جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، مختلف روایتوں کے اندر یہ دو طرح سے آیا ہے، اور اس واقعے کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بالکل موضوع اور من گھڑت ہے۔ دونوں ہی شکلوں میں، دونوں طرح سے جو بیان کیا جاتا ہے، حقیقتاً ایسا کوئی بھی واقعہ ثابت نہیں ہے۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور امام دارقطنی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ موضوع اور من گھڑت واقعہ ہے، جی اس کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کوڑے لگوائے، اور ان کا بیٹا اس سزا کے اندر اس کی موت ہو گئی اور وہ مر گیا۔ کیا معاملہ تھا؟ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے شراب پی لی تھی، اور ایک میں ہے کہ اس نے زنا بالجبر کا ارتکاب کر لیا تھا۔ دونوں ہی جھوٹے واقعہ ہیں، اور یہ دونوں ہی جھوٹے واقعات رافضیت کے پھیلائے ہوئے ہیں، یا ان واقعات کو پھیلانے میں رافضیت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند نے شراب پی لی۔ حضرت عمر کے 3 بیٹوں کا نام عبد الرحمن تھا۔ بڑا بیٹا عبد الرحمن نام کے ساتھ عبد الرحمن الاکبر، دوسرا عبد الرحمن الاوسط، تیسرا عبد الرحمن الاصغر۔ تو یہ واقعہ عبد الرحمن الاوسط کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے نبیذ پی لی، اور نبیذ کے پینے سے انہیں نشہ چڑھ گیا۔ مسئلہ یہ ہے فقہی طور پر حدیث کی روشنی میں کہ بندہ نبیذ کو 3 دن تک استعمال کر سکتا ہے، اور چوتھے دن سے اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے یا نشہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 3 دن تک پینے کے بعد چوتھے دن وہ نبیذ استعمال نہیں کرنی۔ حضرت عمر کے فرزند عبد الرحمن الاوسط نے نبیذ پی لی اور ان کو نشہ چڑھ گیا، اور یہ مصر کے گورنر امیر مصر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس خود ہی پیش ہوئے اور کہا کہ میں نے نبیذ پی لی اور مجھے نبیذ کا چڑھ گیا نشہ، تو آپ نہ مجھے کوڑے ماریں، شراب کی سزا ہے جو۔ تو عبد الرحمن عمر بن العاص نے معذرت کر دی، لیکن عبد الرحمن الاوسط نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے کوڑے نہ مارے تو میں آپ کی شکایت عمر بن خطاب سے کروں گا۔ اس لیے عمر بن العاص نے عبد الرحمن الاوسط کو اپنے یا اس کے گھر میں ہی کوڑوں کی سزا دی۔ جب حضرت عمر کو یہ بات پہنچی تو عمر نے کہا کہ یہ سزا مجمع عام میں دینی تھی، گھر میں نہیں دینی تھی۔ عبد الرحمن جب مدینہ پہنچے تو حضرت عمر نے دوبارہ انہیں کوڑے لگوائے، اور ان کوڑوں میں جناب عبد الرحمن الاوسط کی موت ہو گئی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ یہ جو بابا بیان کر رہا ہے کہ ایک عورت عمر بن خطاب کے پاس آئی اور کہا کہ عمر، آپ کا نا انصاف پسند ہونا میں نے بہت سنا ہے، بڑے آپ کے منصف ہونے کے چرچے ہیں، تو آج دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں۔ عمر نے کہا کہ اے خاتون، بتا کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کے لڑکے عبد الرحمن الاوسط نے میرے ساتھ برائی کا، میرا بلاత్కాر کیا، زنا کر لیا۔ تو عمر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن الاوسط کو بلایا اور کہا کہ اس کو کوڑے مارو۔ بابا کہتا ہے جب 9 کوڑے مارے
تو وہ لڑکا جو ہے اس کی موت ہو گئی۔ عمر نے باقی کوڑے اس کی میت کو، مردے کو مروائے، اور پھر عمر نیچے اترے اور اپنے بچے کو گود میں لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یہ واقعہ موضوع اور من گھڑت ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خلفائے راشدین وہ انصاف پسند تھے، ہاں جی، اور انصاف کرنے والے تھے۔ لیکن عبد الرحمن الاوسط نے شراب پی ہو، یا نبیذ پینے پر کوڑے مارے گئے ہوں، یا زنا کر لیا ہو اور انہیں کوڑے مارے گئے ہوں، یہ جھوٹا اور من گھڑت واقعہ ہے۔ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔